ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیے گا 24 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے بعد اگلے 3 روز تک جو کچھ ہوتا رہا, پھر حکومت کی طرف سے جب آپریشن کیا گیا, جب یہ کہا گیا کہ انف از انف, تو آدھے گھنٹے میں ہم نے دیکھا اسلام آباد تمام مظاہرین سے خالی ہو چکا تھا. اب ظاہر ہے ایک بلیم گیم تو جاری ہے. تحریک انصاف کے مختلف رہنما متضاد نمبر دیتے ہیں کہ ہمارے کارکنان کی اتنی شہادتیں, کھوسا صاحب تو 278 تک چلے گئے ہیں, ثبوت کیا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آیا. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسلام آباد آئیں گے, تو کیا واقعی فائنل کال کے اختتام کے بعد بھی یا اس کی ناکامی کے بعد بھی کوئی چانس ہے ایک بار پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کا؟ بہت شکریہ سعدیہ, آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اپنے سوال اتنی خوبصورتی سے فارمولیٹڈ ہے کہ اسی کے اندر جوابات چھپے ہوئے ہیں, تو مجھے زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی. گزارش یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ ایک جملے میں سم اپ کر دیجئے, تو مجھے منیر نیازی کا وہ شعر یاد آئے, میرے خیال سے شاید انہی کا ہے. دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ منیر نیازی کا نہیں, کسی استاد کا شعر ہے, لیکن اس میں پوری کہانی جو ہے وہ پوشیدہ ہے. دیکھیے 24 نومبر کی کال, جسے فائنل کال کہا گیا تھا, اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوا اس کا اگر آپ سم ٹوٹل مجھ سے پوچھیں تو یہ ہے کہ ان سب نے مل کے یہ یقینی بنایا ہے کہ کسی طرح سے بانی پی ٹی آئی جیل سے نکلنے نہ پائیں. اس لیے کہ ابھی تو پہلے مقدمات سے ہی جان نہیں چھوٹی تھی کہ ان کے اوپر اتنے بھی سیوں مقدمات اور بن گئے ہیں, اور اس خوفناک نوعیت کے چارجز اور ایلیگیشنز اور دفعات ان میں لگائی گئی ہیں کہ ایک طویل عرصہ چاہیے ہوگا ان سے جان چھڑانے کے لیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا, اس کا جواز جو ہے وہ تو آپ نے بھی پیش کر دیا ہے, اور اس وقت پورے نیشنل میڈیا کے اوپر اس کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ایک ڈیوائیڈڈ پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی کوئی کمپین سکسیسفلی نہیں چلا سکتی. پارٹی کے گروپوں کی بات اگر آپ کریں تو پارٹی میں اتنے گروپ ہیں کہ اب تو گنتی میں نہیں آتے ہیں. وکیلوں کا گروپ ہے, ایک نہیں ہے, 2 ہیں. ایک کو حامد علی خان صاحب جو کہ ویٹرن ہے اپنی پارٹی کے اندر وہ چلا رہے ہیں, دوسرے کو بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف اور شیر افضل مروت جیسے لوگوں کے سپرد ہے وہ. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک ریپوش لیڈرشپ ہے, ایک وہ لیڈرشپ ہے جو ڈر کے سامنے نہیں آئی ہے, ایک وہ لیڈر ہے جو اب تلی بیٹھی ہے کہ استعفے دے دیں گے. تو بانی کے ساتھ ہے کون؟ اب رہ گئی فیملی. فیملی کی سیاست نے سب سے بڑا سٹانس جو ہوتا تھا خان صاحب کا کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, نفرت کرنی چاہیے اس سے, وہی سب کچھ اب ہو رہا ہے. چاہے بیگم صاحبہ جو المعروف خاتون خانہ ہے وہ اتنی بڑھ کے سیاست کر رہی ہیں کہ ایک چارجڈ موب کو لے کے اسلام آباد پر چڑھائی کی قیادت ان کے سپرد ہوئی. دوسری طرف سسٹرز ہیں, وہ دعوے دار ہیں. ان دونوں کے بیچ کیا کیا ہوتا رہا ہے وہ بھی میرے خیال سے کسی نہ تعارف کا محتاج ہے, نہ اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سے بنی تشریف لائی خاتون المعروف خاتون خانہ, انہوں نے بہنوں کو نہ بنی گالا گھسنے دیا اور نہ انہوں نے ان کو زمان پاک گھسنے دیا. یہ حقائق ہیں, آپ اس سے جتنی مرضی نظریں چلا لیں, یہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. تو جس طریقے سے پارٹی کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے مختلف گروپس کی طرف سے, جو ہمارے سامنے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سامنے شاید نہ ہوں لیکن کوشش ان کی بھرپور ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نہ نکل پائیں, وہ وہیں رہیں, ان کے کیسز جو ہیں وہ مزید بڑھتے چلے جائیں. اب اس کا انجام کیا ہے؟ کیونکہ بخاری صاحب دیکھیں ریاست کا موقف سب سے بڑھ کے ہوتا ہے. ایک طرف ریاست آپ کو بتا رہی ہے کہ جی آفیشل ورژن یہ کہ شہادت ایک بھی کارکن کی نہیں ہوئی, اگر ہوتی تو ہم کیوں چھپاتے, ہمارے کانشنس پہ چیز آتی. لیکن کیونکہ منفی پروپیگنڈا تھرو سوشل میڈیا, تھرو اے آئی جنریٹڈ امیجز اتنا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی عوام کو اس سچ سے دور کر دیا ہے اور وہ جھوٹ پہ یقین زیادہ کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے سعدیہ, گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے جو تباہ کاریاں ماضی میں کی ہیں اسی پارٹی کے حوالے سے, ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے. اس وقت جو پاکستان کا امیج جا رہا ہے باہر اور جس جھوٹ پر مبنی جا رہا ہے, اس سے بہت سارے خطرات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. آپ کی چیمپئنز ٹرافی آلموسٹ گئی, اس لیے کہ انڈیا کی جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے کہا وہاں پر تو سیکیورٹی ہے ہی نہیں, وہاں دیکھیں کیا حال ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاثر کیا دیا گیا ہے. مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں کی دانش, ان کی عقل
کھوسا صاحب جیسا آدمی، لطیف کھوسا، وہ بیٹھ کے ایک ٹی وی چینل پر مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا نہیں، پر کہہ رہے ہیں کہ 278 شہادتیں کنفرم ہو گئی ہیں، اور چیف منسٹر کے پی کے نے کروڑ روپے ان کے لیے اعلان بھی کر دیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ کل میرے شو میں کہہ کے گئے، کل میرے شو میں یہ بات کر کے گئے بخاری صاحب، کل وہ مجھے یہاں تک کہہ کے گئے ہیں، جو میں نے جو جواب دینا تھا وہ تو میں نے دے دیا، لیکن مجھے وہ بہرحال یہاں تک کہہ کے گئے ہیں کہ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہیں اس وقت، آپ کو تو ان کی پرستش کرنی چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے، وہ خود بھی کر رہے ہیں پرستش، اور قوم کو بھی ترغیب دے رہے ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو. لیکن میں آگے اگر اپنی بات کو بڑھا پاؤں تو یہ جو لاشوں کی گنتی کی سیاست ہے، اس نے ایکسپوز کر دیا ہے پوری کی پوری لیڈرشپ کو، پی ٹی آئی کو، اس کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کو. اور اٹ از جسٹ کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تھپڑ کسی دوسرے کو مارے اور لگے وہ آپ کے اپنے منہ کے اوپر. فگر شاید کسی حد تک قریب ہو، لیکن نام اس کا اسلام آباد نہیں ہے، نام اس کا پارا چنار ہے. ٹھیک، لاشیں وہاں ہیں، نام ان کے اویلیبل ہیں، اور جاری ہے، رکا نہیں ہے. لیکن چیف منسٹر جو ہے اس کے پاس اس کے لیے تو فرصت نہیں ہے. لیکن چوتھی مرتبہ اسلام آباد پہ چڑھائی ضرور کرنی ہے. اس کے لیے سرکاری ملازمین کو بھی لے کے آنا ہے، سرکاری وسائل کو بھی لے کے آنا ہے. اور ڈٹائی یہ ہے سعدیہ کہ ایک کیبنٹ کی میٹنگ میں اور اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ میں لے کے جاؤں گا سرکاری وسائل، میں لے کے جاؤں گا سرکاری ملازمین کو، کر لو جو کرنا ہے. اور ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں گولی کا جواب گولی سے دیں گے، یہ مروائیں گے خان صاحب کو، یہ اس کی سیاست کو دفن کر کے چھوڑیں گے. یہ میں آپ کو خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے دکھ ہے اس بات کا. بیکاز اف آئی نو عمران خان ویل، میں نے اپنے ایک پروگرام میں انسائٹ میں کہا تھا 2011 کا جب جلسہ ہوا تھا 30 اکتوبر کا، کہ شاید یہ شخص جو ہے بنیاد رکھ رہا ہے پاکستان میں انقلاب کی، لیکن پھر جس طریقے سے مائگریٹری برڈز اڑ کے آئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں وہ اس سے زیادہ برق رفتاری سے اٹھ کے بھاگ گئے، یا اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے گئے یا نئے گھونسلے بنا لیے. جب پارٹی کی بنیاد یہ ہو، جب پارٹی کی لیڈرشپ جھوٹ کے سہارے، سوشل میڈیا کے سہارے ہر چیز کو انڈو کرنے پر تلی ہو، تو انجام صاف ظاہر ہے. ٹھیک، گھیرا خان صاحب کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے. کوئی بات کر رہا ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے ایک پاکستانی ورژن آف پی ٹی آئی آنے والا ہے وچ ول بی مائنس عمران خان. یہ جتنے تھیسس تھے سعدیہ سچ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے لیے کسی کو محنت کرنی نہیں پڑ رہی ہے، نہ حکومت کو نہ دوسری سیاسی پارٹیوں کو. ان کو مروانے والے ان کے اپنے لوگ. پی ٹی آئی کر رہی ہے. جی یہ بتائیے، ابھی فیڈرل کیبنٹ نے جیسے منظوری دی کہ اس جماعت کے حوالے سے بھی ذکر ہوا کہ پابندی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور منظوری یا زیادہ تر کہہ لیجیے اتفاق کیا گیا وہ یہ تھا کہ گورنر راج کی طرف حالات جو ہیں جا رہے ہیں، جو ماحول بن گیا ہے کے پی کے میں. آپ کی نظر میں کیا واقعی اگر پی ٹی آئی پہ پابندی کی طرف بڑھا جاتا ہے یا صوبے میں گورنر راج کی طرف بڑھا جاتا ہے، تو وہ کیا ایک کوئی سین اس وقت طریقہ ہوگا، اقدام ہوگا، یا پھر اس سے سیاسی شہید بننے کا موقع دیا جائے گا؟ پیپلز پارٹی نے تو برملا مخالفت کر دی ہے کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے پی ٹی آئی پر. سعدیہ میں بالکل کنونس ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ صرف ڈرانے کے لیے ایک آپشن دکھایا جا رہا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. نہ یہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اندری حالات ہو سکتا ہے. یہ کریں گے تو یہ پی ٹی آئی کی خدمت کرنے کے مترادف ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت تو جو ہے صرف ڈرا رہی ہے، ورنہ جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ ایک شعر کے بقول کے کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن، کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. یہ خود ہی کر رہے ہیں تباہی اپنی، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے کوئی ایسی ایفرٹ دکھائی نہیں دیتی ہے کہ اس کا کوئی ادراک کرنے کی کوشش کر رہا ہو. اس لیے کہ بانی کو جو روزی پکچر یہ جا کے پینٹ کرتے ہیں، کاش آپ وہ سن پائیں. وہاں ان کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی ہر بات کے بعد باہر ہر روز انقلاب آ رہا ہے. بٹ بخاری صاحب مجھے بڑی حیرت ہوئی، دلچسپ بات یہ ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنی اس میں صداقت ہے. اگر نہ ہوتی تو شاید بہت ساری چیزیں باہر بھی آ چکی ہوتی ہیں. اس دن اڈیالہ جیل سے کہ پرسوں خان صاحب سے شاید ملاقات کا وقت تھا اور کوئی نہیں گیا ان سے ملنے کے لیے. میں نے عرض کیا آپ سے کہ جب صحیح قیادت، جو قیادت کلیم کرتی ہے اپنے آپ کو، وہ اس ڈر سے چھپ جائے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، کہیں ورکروں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، تو دیٹ از دا ڈسکنیکٹ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو ڈسٹروائے اے پولیٹیکل پارٹی.
which is very unfortunate. میں آپ کو عرض کروں, under no circumstances can I imagine کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا وجود ختم ہو. یہ تو ایک اچھا اومن تھا کہ دو پارٹیوں کی منوپلی کو توڑنے کے لیے ایک تیسری پولیٹیکل قوت آئی تھی. لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہ باغبان جو ہے وہ اگر خود اپنے باغ کو اجاڑنے پر لگ جائے یا ایسا ہونے لگ جائے تو پھر بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں. کاش ایسا نہ ہو. ٹھیک, ایسے میں بخاری صاحب ایک آخری ایڈوائس ذرا حکومت کو بھی دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے, وہ لوگ اس وقت ونرز کی طرح خود کو پورٹرے کر رہے ہیں, ہم جیت گئے ہیں, اس پارٹی نے اپنی ناکامی جو ہے وہ خود ہی عوام کے سامنے رکھ دی ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی, اور یہ بات درست بھی ہے. لیکن حکومت کو کرنا کیا چاہیے ود دس انفلیٹڈ ایگو کہ ہم نے اپنے رائیولز کو شکست دے دی ہے؟ حکومت کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ حکومت کے اندر بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ان کو ill ایڈوائز کر کے ان سے غلط کام کروانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. صحیح. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. حکومت کو ابھی بھی اپنا پوسچر وہی رکھنا چاہیے کہ ہم پی ٹی آئی سے سنجیدہ مذاکرات کرنے کے خواہاں ہیں. ان کو چاہیے کہ جو ان کے الائز بنے تھے ان کو انگیج کریں. اچکزئی ویٹرن پالیٹیشنز ہیں, اختر مینگل ویٹرن پالیٹیشنز ہیں, اور ایسے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا مین سٹریم میں لایا جانا ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان, ان سب کو انگیج کیجئے اور کنونس کرنے کا پوسچر نہیں تو نیک نیتی سے لیجئے کہ ہم پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تبھی لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور ان کی ایفرٹ کو سراہیں گے بھی. اگر وہ وکٹر بنیں گے تو جوتیاں کھائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے کہ آج بھی صورتحال یہی ہے. آپ چھوڑ کے دیکھ لیجئے, خان صاحب کو اور کرا کے دیکھ لیجئے الیکشن کے کیا نتیجہ ہوگا. اس کو انڈو کرنے کے لیے یا اس کو ون ون سچویشن بنانے کے لیے آپ کو ایک سیاسی جماعت کا پوسچر رکھنا پڑے گا. اگر آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بلبوتے پر اتنا نہ اچھلیے کہ کل آپ کو بھی اسی انجام کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے مذاکرات والے سٹینڈ سے پیچھے نہ ہٹیں.